بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی روز تلاش کی زندگی ہے۔ انسان روز کا متلاشی ہے، اس کی طبیعت میں تلاش ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں نئی سے نئی، انوکھی سے انوکھی اور باکمال چیز کوئی تلاش کروں جس سے میری زندگی نرالی ہو، شوق نرالے ہوں، حقائق نرالے ہوں، قدم، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، ایک عجیب دنیا ہو میری۔ لیکن یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیز ساری کی ساری اللہ نے رکھی ہے جنت میں۔ لیکن کوشش اور محنت میں ہر وقت یہ انسان رہتا ہے، بہت کوشش میں رہتا ہے، بہت محنت میں رہتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں اس کو کوئی انوکھی چیز ملتی ہے، ایسی جس میں پراسراریت ہو، جس میں کوئی چیز ایسی ہو جو انوکھی ہو، پھر یہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک پراسرار جہان سے آیا ہے۔ جنت ایک پراسرار جہان ہے، عالم ارواح ایک کائنات کا پراسرار ایسا جہان ہے، سنا ہے دیکھا نہیں۔ آئے وہاں سے ہیں ہم، ہماری اصل رہائش جنت تھی آدم کی، اور جنت کے پراسرار انوکھے جہان سے آیا ہے۔ اب یہاں آ کے بھی یہ پراسرار جہان چاہتا ہے، اس لیے جنات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی انوکھی بات سنائی جائے، انوکھا واقعہ سنایا جائے یا سنا جائے یا دیکھا جائے یا اس کا احساس ہو تو اس کی طرف دھیان اور توجہ، اچھا ایسا ہے، کمال ہے۔ اصل بنیاد وہی چیز ہے کہ یہ ایک جہان سے آیا ہے اور انوکھے جہان سے آیا ہے۔ انوکھے جہان سے آ کے انوکھی دنیا پانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ ایسی انوکھی دنیا جو بظاہر سمجھ نہ آئے۔ جنات انوکھی دنیا، فرشتے انوکھی دنیا، خواب انوکھی دنیا، اس کے احساسات جو پورے ہو جائیں انوکھی دنیا۔ ایسی انوکھی دنیا جو بظاہر یقین میں نہ ہو لیکن حقیقت میں موجود ہو۔ تسبیح خانے نے اس انوکھی دنیا کا تھوڑا سا احساس دلایا ہے، اور تسبیح خانے نے اس انوکھی دنیا کو تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ انوکھی دنیا تو اللہ کی جانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو بیان کیا ہے اور تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا ہے، کبھی وظیفوں کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی عمل کے فضائل کی شکل میں، کبھی کسی عمل کے فوائد کی شکل میں بیان کیا ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہوئے، اچھا ایسا ممکن ہے، اور حتیٰ کہ ایسا چونکہ اس دنیا سے رابطہ، واسطہ اور اس کا تذکرہ نہیں ہوا تو بعض لوگوں نے اس پہ شک کیا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ شک بھی کیا۔ اندیکھے جہان کو بیان کیا تسبیح خانے نے، کبھی جنات کی دنیا میں، کبھی پراسرار نظر بد کی دنیا میں، کبھی جادو کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں، کبھی کسی وظیفے کی تاثیر کی شکل میں۔ اندیکھے بیان نظام کو اور انوکھے نظام کو بیان کیا تسبیح خانے نے، اور ہر دفعہ ایسے محسوس ہوا کہ یہ چیز انوکھی ہے
لیکن پتہ چلا نہیں یہ تو ہماری زندگی میں موجود ہے اور ہماری زندگی میں اس کا حاصل بھی ہے. آج میں آپ کو ایک اور انوکھی دنیا کی طرف متعارف کراتا ہوں جس کا پہلے بھی آپ کو تعارف تھا، لیکن آج ہم بیٹھ کے اس سبق کو یاد کریں گے. آج کا ہمارا پیغام کیا ہوگا؟ آج کا ہمارا پیغام یہ ہے، رمضان واحد مہینہ ہے جس میں قرآن زیادہ سننے کا موقع ملتا ہے. یا ہمیں قرآن سننے کا موقع نماز فجر میں ملتا ہے کچھ لمبی قرات کی شکل میں، یا ہمیں قرآن سننے کا موقع جو ملتا ہے وہ رمضان کی تراویح میں ملتا ہے. بقول ایک شخص کے، اللہ والے کے، تقریباً 15% لوگ روزہ رکھتے ہیں اور 5% لوگ تراویح پڑھتے ہیں. یہ جو تراویح پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن سننے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے اور قرآن سننے کا ایک انوکھا نظام، انوکھا تعارف انہیں ملتا ہے. قرآن سننے کا ایک انوکھی چیز ملتی ہے قرآن کے ساتھ. وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب میں پڑھا جاؤں، جب مجھے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں نے لفظ فَاسْتَمِعُوا کو بہت لوگوں سے پوچھا، پھر لغت میں اس کے بارے میں تحقیق بھی کی، کچھ تھوڑا سا دیکھا. فَاسْتَمِعُوا کو اگر دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھیں. یہ دیکھیں نا آپ کوئی چیز، حیرت کا ایک چہرہ، ایک حیرت کا ایک چہرہ ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے کہوں کہ ایک یہ کھڑکی کھلے گی اور ایک جن ہوگا، ڈریں گے نہیں آپ، خوفناک نہیں ہوگا. اللہ کا ولی ایک صحابی جن ہوگا جو آپ کو جلوہ دکھائے گا. آپ کھڑکی کھلنے سے پہلے اور کھلنے کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہے فانست. کیا لفظ ہے؟ فاستمعوا. یہ کیفیت ہوگی، حیرت انوکھی. جستجو بھی ہے اس میں، حیرت بھی ہے اس میں، تلاش بھی ہے اور اس میں طلب بھی ہے. یہ حیرت کا نظام، طلب کا نظام، جستجو کا نظام، یہ ملی جلی کیفیت کا نام ہے کیا؟ فاستمعوا. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. فاستمعوا کو تو آپ نے تھوڑا سا سمجھا کہ اس کے ہر پل میں ایک حیرت، طلب، جستجو کا انوکھا نظام ہے. اور جو اگلا لفظ ہے فاستمعوا له وانصتوا، انصتوا کہتے ہیں اس طرح متوجہ ہونا، اس طرح متوجہ ہونا کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. ٹک ٹک دیدم، اور دم نہ کشیدم. دو مائیاں تھیں، چاند دیکھ رہی تھیں، کیونکہ عید کے چاند کا شوق بہت ہوتا ہے، رمضان کے چاند کا شوق نہیں ہوتا. چاند دیکھ رہی تھی کھڑی. ایک مائی دوسرے مائی سے کہنے لگی کہ وہ چاند ہے. اس طرح دوسری مائی کے بچے کو پیشاب آ گیا، اس نے اس کا استنجا کروایا تھا، تھوڑا سا پخانا انگلی پہ لگ گیا. اس نے کہا وہ چاند ہے. اس نے کہا ہاں. ایسے کیا نا، مائی کا مزاج ہے ہاں کر کے انگلی ہونٹ اور ناک کے درمیان کے حصے کو لگاتی ہے. ہاں بہن چاند ہے لیکن ہے بدبودار. وہ بدبو تو اس کی انگلی کو لگی ہوئی تھی، چاند تو بدبودار تھا ہی نہیں.
فاستمعوا له وانصتوا، جس میں انسان ٹک ٹک دیم دم دم نہ کشیدم، اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، بس ایک یکسو کمرول ویندے کمرول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، کمرول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ ختم۔ یہ جو کیفیت ہے میرا رب کہتا ہے اس کیفیت کے ساتھ میرے قرآن پہ توجہ کرو اور سنو۔ میں نے فاستمعوا لہ وانصتوا کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بیان نہیں کر سکا۔ میرا اللہ کہتا ہے اس انداز سے محنت کرو، میرے قرآن کو سنو اور کوشش کرو۔ اب جب میرا اللہ کہتا ہے یہ کرو گے، اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے کہ طبیعت کا مزاج ہے کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ادھر سوچنا، اچھا نہ بھی خود بخود سوچیں آتی ہیں، اب ان سوچوں پہ پہرے لگانا، اپن نظروں پہ پہرے لگانا، ادھر ادھر دیکھنے خیال کو منتشر ہونے کے پہرے لگانا، جب یہ بندہ پہرے لگاتا ہے اس پہ بڑی قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کے بغیر پہرے نہیں لگ سکتے، اور اس پہ بہت جبر ہوتا ہے۔ جب میرا اللہ کہتا ہے ایسا کرو اور بندہ ایسا کرتا ہے، اس قربانی پہ اللہ دیتا کیا ہے؟ یہ قربانی ہے۔ نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر سوچا، نہ ادھر سوچا، بلکہ ہر طرف ذہن قرآن کی طرف، اس کے لفظوں کی طرف، اس کے زیر زبر کی طرف، اس کے حروف کی طرف۔ قرآن جانتا نہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں، قرآن کا حافظ اور قاری نہیں، اور حکم ہے اس کو توجہ سے سنو، اس کو دھیان دو، اس پہ توجہ دو۔ جن کو میں دو لفظوں کو فاستمعوا لہ وانصتوا کو دھیان اور توجہ کہہ رہا ہوں، اس دھیان اور توجہ کی آخری کیفیت کو میں نے جو بیان کیا، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر ملے گا کیا؟ یاد رکھیے گا میرا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کے مجاہدے اور کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ نماز میں تو ویسے کھڑے ہیں، تراویح میں تو ویسے کھڑے ہیں، اور تراویح پہ موجود بھی ہیں اور قرآن پڑھا بھی جا رہا، بس تھوڑا سا کرنا کیا ہے، اس توجہ اور دھیان کو جمع کر کے قرآن سننے میں لگا دیں، بس اتنا ہی کر۔ پھر ذہن ادھر کوئی منتشر ہو، پھر اس کو ذہن کو، دماغ کو، سوچ کو پکڑا اور ادھر متوجہ کیا، پھر ادھر منتشر، پھر پکڑا اور ادھر متوجہ کیا۔ اب یہ ساری کشمکش چل رہی، اس کشمکش کے اندر جو قربانی، جو مجاہدہ اور جو اندر جبر کر کے انسان کوشش کرتا ہے، اس پہ اللہ دے گا کیا؟ اس کو میرا اللہ کہتا ہے تاکہ تم پر میں رحم کروں۔ کیا ہے آگے آیت؟ لعلکم ترحمون۔ بس یہ جو رحمت ہے نا، یہی ساری زندگی کا حاصل ہے۔ جب اس کی رحمت ہوتی ہے، رزق کے دروازے ایسے کھول کے دے دیتا ہے، جا۔ رحمت ہوتی ہے تو صحت کو بھیج دیتا ہے، اور رحمت ہوتی ہے تو شفا کو متوجہ کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے بیمار ہوئے، کسی نے حضرت کے خدام آتے تھے اور دوا لاتے تھے، حضرت دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ دوا کہتی نہیں، شفا نہیں ہے۔ حضرت دوا سے پوچھتے، چپ کر کے رکھ دیتے۔ پھر ایک اور خادم آیا اور دوا لایا، پوچھا تیرے اندر شفا ہے؟ تو میں نہیں، ایک طرف رکھ دی۔ عرصہ گزر گیا، ایک بندہ حسب معمول حضرت کے لیے دوا لایا۔ جب دوا لایا حضرت نے پوچھا شفا ہے؟ فرمایا ہاں شفا ہے۔ اور وہ جو جتنی باقی دوائیں پڑی تھی وہ بھی بول پڑی کہ ہمارے اندر بھی شفا ہے۔
تو وہ درویش فرمانے لگے کہ ابھی تک تو تم کہتے تھے شفا نہیں ہے، ابھی تم کہہ رہے ہو شفا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے تھے اب وہ گھڑی آ گئی ہے رحمت کی، شفا کی، کہ میرے رب نے شفا دینی ہے، اب سب میں شفا ہے۔ یہ جو رحمت ہوتی ہے اس سے مٹی میں شفا ہو جاتی ہے، اس میں چٹکی میں شفا ہو جاتی ہے، اس میں راکھ اٹھا کر دے دیں تو شفا بن جاتی ہے۔ یہ رحمت واحد چیز ہے جس سے گناہوں کے باوجود رزق ملتا ہے، وسعت ملتی ہے۔ یہ رحمت واحد چیز ہے بڑی 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 خطاؤں کے باوجود ستاری کے پردے اور ستاری کی چادر اور عیبوں پہ چادر ڈال دی ہے، اس کی رحمت ہے۔ آؤ تھوڑا سا قرآن کے سننے میں توجہ کر لو اور دھیان کر لو۔ اس دھیان اور توجہ میں تمہیں جو میں دوں گا، تم وہ چیز جو دنیا بھر تلاش کرتے رہے ہو، یہ تم تلاش نہیں، تمہیں وہ دوں گا تم سوچ نہیں سکتے، اور وہ سب سے بڑی نعمت میں دوں گا کہ تم پر رحم کروں گا۔ قیامت کے دن سب سے بڑا مقام وہ شخص پائے گا جس پہ رحم ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک ذکر کیا اللہ کا۔ موت آ گئی، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ میرے ساتھ انصاف کرو، میں نے 500 سال تک ایک پل آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور ایک پل بھی میں نے آپ کی عبادت کی ہے اور گناہ نہیں کیا۔ میرا اللہ مجھ سے، اللہ کہنے لگا اس بندے سے، مجھ سے رحمت مانگ، انصاف نہ مانگ۔ کہنے لگا نہیں میرا مولا مجھے انصاف عطا کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 500 سال تم نے میری زمین پہ سواری کی ہے، اب 500 سال زمین تیرے اوپر سواری کرے گی، اس کو نیچے رکھ دو، زمین کو اوپر رکھ دو۔ اللہ پریشان کہ میں کیا مانگ بیٹھا۔ کہنے لگا مولا رحم اور رحمت چاہیے۔ جب زیادہ گر گڑایا تو اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھ پہ رحمت کی، کیوں؟ تو نے میری آنکھیں استعمال کی، میں نے آنکھ کا حساب لینا چاہوں تو تیری 500 سال کی عبادت اس آنکھ کا بل تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے میرے کان بنائے ہوئے، تو نے اعضاء، تو ایک پل ایک چیز کا حساب ادا نہیں کر سکتا۔ جا تجھ پہ میں نے رحمت کی اور تجھے اپنی رحمت اور مغفرت میں معاف کیا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پہ وعدہ ہے، اس پہ وعدہ ہے۔ کیسا زبردست پیغام ہے کہ تراویح پڑھ رہے، سن رہے، قرآن ویسے ہی سن رہے، لیکن کیسا زبردست آدمی ہے وہ قرآن کے سنتے ہوئے ایک ایک رات کو کیش کرے اور عیش کرے۔ فیصلہ کریں کہ میں نے آج قرآن سننا ہے، پر قرآن کی توجہ انتہا پہنچا دینی ہے۔ توجہ، دھیان، پورا کا پورا درد اور پوری حیرت اور پورا استعجاب اور پوری طلب اور پوری تڑپ، یہ میں نے ساری کی ساری یہ اللہ کے سامنے نچھاور کر دینی ہے۔ اس میں میرے اللہ نے وعدے کرنے ہیں، اور جب رحمت آتی ہے آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، جب رحمت آتی ہے ٹھوکریں ختم ہو جاتی ہیں، جب رحمت آتی ہے سونا ہیرا اور مٹی سونا بن جاتی ہے، اور جب رحمت آتی ہے نسلیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں، اور جب رحمت آتی ہے رزق میں وسعت آ جاتی ہے، اور جب رحمت آ جاتی ہے شفا، رحمت، برکت ایسے نازل ہوتی ہے جیسے موسلا دھار بارش۔ رحمت جب آتی ہے بندے کے ساتھ اس کی الٹی سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت اس کی زندگی میں زوال میں عروج، اور عروج میں کمال جب رحمت آتی ہے۔ خود وعدہ کرتا ہے میرا اللہ سچا، اس کے وعدے سچے۔ جس سچے قرآن کے سننے میں یہ وعدے سچے ہیں وہ سچے۔ آؤ صرف تم اتنا کر لو کہ میرے قرآن کو دھیان توجہ سے بس پڑھنا شروع کر دو، دھیان اور توجہ سے۔
اور دھیان اور توجہ کی اخیر کر دو. دھیان اور توجہ بس. کتنا زبردست پیکج ہے. قرآن میں کھڑے ویسے ہیں, بس سننے میں توجہ کر دیں. سمجھ نہ آئے, آپ قرآن کے حافظ نہیں, عالم قاری نہیں, سمجھ نہ آئے, کوئی حرج نہیں. میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے. باقی اللہ جانے, اس کا وعدہ جانے. کیوں؟ رب سچا, رب کے وعدے سچے. میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میں قرآن سننا ہو, اور قرآن کے سننے میں میں اپنی رحمت, اس کی رحمت کو طلب کروں گا. بس میں طلب اور توجہ سے دیکھوں گا. افغانستان کا بادشاہ امیر حبیب اللہ, والی افغانستان, کہنے لگا کہ میں جب قرآن سنتا ہوں, قرآن تراویح میں قرآن سنتا ہوں, اور بادشاہ تھا, خود امامت بھی کرتا تھا, قرآن سنتا ہوں, تو میں قرآن کے سننے میں اللہ کے اس وعدے پہ پورا یقین رکھتا ہوں, اور اس وعدے کے پورے یقین ہونے میں پھر اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرتا ہوں, اور کہتا ہوں مولا میں نے قرآن سنا تھا پوری توجہ سے, پورے دھیان سے, مولا اب جو قرآن سننے میں رحمت کا حصہ ملا ہے, اس حصے میں میرے یہ کام بنا دے, یہ کام بنا دے, یہ کام بنا دے, یہ کام بنا دے. میں اس رحمت کے حصے لیتا جاتا ہوں اللہ سے, اور میرے کام بنتے جاتے ہیں. جو رحمت آئی ہے اس کے وعدوں کے ساتھ, تو وہ تو کام بنواتی ہے دنیا اور آخرت کے. مولا میرے یہ کام بنا دے اس رحمت کے صدقے, جو رحمت تو نے مجھے قرآن سننے میں دی تھی. کیوں؟ تو سچا, تیرا کلام سچا, تیرا قرآن سچا, تیرے وعدے سچے, اور اب ان سچے وعدوں کے ذریعے مولا میرا کام بنا دے, میری یہ مشکل ٹال دے, میری یہ پریشانی دور کر دے, میری یہ منزل آسان کر دے. اس پہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بندوں کو نوازتا ہے. رحمت کا ایک ایک لمحہ لینا ہے, اور اس سے اللہ سے اپنی مصیبتیں, اپنی پریشانیاں اور اپنی مشکلیں, اپنی الجھنیں ٹلوانی ہیں. سال کے بعد موقع ملتا ہے یہ تراویح کا. خوش قسمت ہوگا جس کے اندر یہ طلب اور تڑپ ہوگی کہ ایسا موقع ملے جس پہ اللہ کی رحمت اور پل پل برکت اور وسعت ہو, اور مجھے اس رحمت اور وسعت کا موقع ملا, اور میں اپنے سارے کام بنوا لوں گا. میری منزلیں, مشکلیں, پریشانیاں, الجھنیں, دکھ تکلیفیں ساری ٹل جائیں گی. کیوں؟ سنیں, ایک رحمت کا جھونکا ساری امت کو بخشوا کے رکھ دیتا ہے. ایک رحمت کا جھونکا, اور ایک اس کی رحمت ہے کہ سارے کے سارے جہان کے دکھ ٹل جائیں. اس کی ایک رحمت سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. اس کی ایک رحمت ساری زمینیں آباد اور شاد ہو جائیں. اس کی ایک رحمت کہ سارے مردے ایک پل میں زندہ ہو جائیں. اس کی ایک رحمت سارے پہاڑ میٹھے مصری کے بن جائیں, اور چینی اور مٹھاس کے. ایک رحمت سے کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جس قرآن کے سننے میں رحمت 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 اور رحمت ہی رحمت ہو, اس پہ کیا فیصلے نہ ہوں گے, اس پہ کیا کام نہ بنیں گے. اور اگلی بات اس سے حیرت انگیز ہے, یہ تو سننے والے کے لیے فائدے ہیں, یہ تو سننے والے کے لیے نفع ہیں, وعدے ہیں. خود پڑھنے والے کو کیا ملتا ہو؟ وہ حفاظ جو قرآن پڑھ اور سنا رہے ہیں, ان کو کیا ملتا ہو؟ قبر جنا دی جیوے ہوئے بولیا اسی مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور. حافظ قرآن جو قرآن سینے میں لے کے عمل کرتا ہوا زندگی گزار کے گیا, اللہ ہو, اس کو کیا ملتا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح, اس کو کیا ملتا ہوگا جو قرآن پڑھ رہا ہے,
جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو سننے والے کو مل رہا، اور جو مشقت کر کے قرآن پڑھ رہا، دن کا روزہ اور رات کی قرآن سنانا مشقت کا کام ہے، زیر زبر اوپر نیچے نہ ہو جائے، اس کو کیا ملے گا؟ مجھے ایک صاحب تھے بڑے دانا اور دانشور، بہت سمجھدار تھے، کہتے تھے جو قرآن حفظ کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو عقل اضافی عطا فرماتے ہیں۔ عقل کا ایک حصہ ایسا ہے، سمجھ کا ایک حصہ ایسا ہے جو کسی کو نہیں ملتا، اس کو اضافی ملتا ہے۔ اگر وہ خیر میں رہے اس سے بڑی خیر، آگے انہوں نے فرمایا، اگر وہ خیر میں رہے اس سے بڑی خیر کسی کو نہیں ملتی، اگر وہ شر میں رہے اس سے بڑا شر پھر کسی کو نہیں ملتا۔ قرآن جو حفظ کرتا ہے اسے اللہ عقل کا ایک اضافی حصہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پاک قرآن کو سینے میں جمع کرنے کے بعد اسے ایک اعزاز دیتے ہیں، ایک تاج دیتے ہیں جو دوسروں سے منفرد ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، قرضے، بیماریاں، بے اولادیاں، ناکامیاں، زندگی میں کوئی مسئلہ ایسا جو مانگ مانگ کے تھک گئے، اگر آپ ان مسائل مشکلات میں ہیں پریشان نہ ہو، بس توجہ سے قرآن سنیں اور رحمت کا وہ حصہ حاصل کریں۔ دعا مانگنے کے بعد رحمت ہی تو آتی ہے جس سے کام بنتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد رحمت ہی تو آتی ہے جس سے کام بنتے ہیں، اور صدقہ جانور ذبح کرنا یا پیسوں اور مال کا صدقہ رحمت ہی تو آتی ہے جس سے منزلیں آسان اور مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ قرآن جس کے سننے پہ وعدے ہیں، آؤ توجہ اور دھیان کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ مشکلات اخیر پہاڑ کے درجے میں، ناکامیاں ایسی کہ زندگی شاید ختم ہو جائے، اب ناکامیاں میری کبھی ختم نہ ہو، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، خوش قسمت قرآن سننے والے، اور ان سے زیادہ خوش قسمت قرآن سنانے والے، نصیب والے، مقدر والے، جو قرآن کو ایسے سنتے ہیں جس کے لمحے لمحے میں ان کے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اور قرآن ان کی رگوں اور سینوں اور دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے۔ کیا وعدے ہیں میرے اللہ کے، کیا رحمت ہے اس کریم کی۔ میں نے ایک صاحب کو ایک عمل بتایا، کہنے لگے آپ نے عمل اس انداز سے بیان کیا، اس انداز سے بیان کیا کہ اب جی چاہتا ہے کہ کیا کروں، اب اس کا دیکھیں جی کیا کہتا ہے۔ عمل یہ بتایا کہ جو شخص میت کو دفن کرتے ہوئے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالے گا، 3 مٹھیاں مٹی کے ڈالے گا کسی میت کو دفن کرتے ہوئے، قیامت کا دن ہوگا، اس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، اور عنقریب اعلان کہ بس یہ ناکام ہو گیا۔ اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور اس کے ترازو میں آ کے گرے گی، اور اس کا ترازو جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اعلان ہوگا، اعلان ہوگا۔ یہ پریشان اور حیران ہوگا کہ یہ یا مولا کی کیا کہانی ہے، یہ کیا ہے، کیا ہے۔ میں جائے گا کہ وہ تو نے ایک دنیا میں نیکی کی تھی، وہ میت کے دفن میں 3 مٹھیاں ڈالی تھی، یہ ان 3 مٹھیوں کا ثواب ہے۔ اب جب بات میں کہنے لگا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے آپ سے جب سے میں نے یہ سنا، پہلے یوں ایک مٹھی ڈالتا تھا، اب بک بھر کے ڈالتا، اسے کیا کہتے ہیں، اب دونوں ہاتھ جمع کر کے ایسے مٹھیاں
یعنی ڈالتا ہوں، آپ کی بات سے مجھے حیرت انگیز طور پہ اس عمل کے اجر اور قیمت کا احساس ہوا کہ اچھا اس میں اتنا ملتا ہے. کچھ ایسی ہی آج تک جو تراویح سنی تھی کہ کب قرآن ختم ہو کب ختم ہو، حافظ صاحب نے ذرا تھوڑا سا منہ خشک ہو گیا ایسے کیا تو انہیں کہ شاید اب رکوع ہونے لگا ہے. ہاں منہ خشک ہو جاتا ہے. اور قاری صاحب نے تھوڑا سا یوں کیا، اس نے کہا ابھی رکوع ہوگا ابھی رکوع ہوگا. اب انسان یہ سوچتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اب کہنے لگا نا اب تو مزہ آ رہا. کیوں؟ میرے ہر قرآن کے لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر، ہر قرآن کے حرف کے اوپر میرے اوپر رحمتوں کا نزول، عنایتوں کا نزول، عطاؤں کا نزول، اور میرے کام بن رہے ہیں، میری مشکلیں ٹل رہی ہیں، میری ناکامیاں دور ہو رہی ہیں اور میری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. اب تو بہترین ایک پیکج مل گیا، اب تو بہترین ایک منزل مل گئی اور ایک بہترین مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیوں کے حل کا طریقہ مل گیا، گر مل گیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس سے پہلے سننے کو میں نے بوجھ قرار دیا اور اس حافظ صاحب کے پاس مسجد کو ڈھونڈتا تھا جہاں مختصر سی تراویح اور مختصر سی اس کے بعد دعا. آج پتہ چلا نہیں جتنی لمبی کرت ہوگی رحمتوں کے چھونکے آئیں گے، میرے کام بنتے چلے جائیں گے، میری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، میرے دکھ، میرے غم اور میری الجھنیں دھلتی چلی جائیں گی، اور میں قرآن سنتے سنتے ایسی منزلیں طے کر جاؤں گا اور ایسے مسائل حل ہو جائیں گے خود مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. بڑا مزہ آ گیا. اب تک تو یہ سمجھ بھی نہ آئی، اب یہ سمجھ آئی کہ بات تو انوکھی ہے، بات تو انوکھی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد قرآن سننے میں اکتاہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی؟ ہیں ان سے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا جلدی رکوع کر لیا، ابھی تو میرے اوپر رحمتوں کی چھاؤں آئی تھی، بارش آئی تھی اور میں اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا تھا اور میری منزلیں آسان ہو رہی تھی. میرے جادو، جنات، بندشیں، اثرات، ظلمات، نظرات، زخمات، یہ تو میرے یہی ختم ہو رہے تھے، آپ نے فوراً رکوع کر لیا. ابھی تو مجھے تسکین ملنا ہی شروع ہوئی تھی اور رحمت کے گھونٹ بھر رہا تھا. وعدے ہیں وعدے اس کریم کے، سچوں کے ساتھ سچے وعدے اور سچے قرآن کے ساتھ سچے وعدے اور مسائل حل اور مشکلیں دور. اور زندگی میں کیا؟ پر میں ایسے لوگوں کی زندگی میں کیسے مزے آتے ہیں؟ دنیا میں ہی جنت کے مزے آتے ہیں، دنیا میں ہی جنت کی لذتیں لیتے ہیں، ایسی لذتیں، ایسے مزے. ہاں اب بتائیں کون سی مسجد تلاش کریں گے آج کے بعد؟ کون سی مسجد تلاش کریں گے؟ کون سی؟ آپ کے ہاں کوئی مسجد ایسی ہے جہاں مختصر سا ایسا نظام ہو؟ ایسی مختصر ہے کوئی مسجد قریب کہیں سی؟ اور مختصر کوئی مسجد؟ ہاں جی. تب تسبیح خانہ ایک نعمت ہے، تسبیح خانہ ایک رحمت ہے، اور تسبیح خانے کی برکات جس نے قدردانی کی رب اس کو عطا کرتا ہے. خوش قسمت انسان ہے جو تسبیح خانے میں قرآن سنتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں. فاستمعوا له وانصتوا، یہ محنت کرتے ہیں،
یہ چیز محنت کے بغیر نہیں آئے گی. محنت کرتے ہیں. اچھا جتنا ہو سکے کر لو, جتنا نہ ہو سکے بس میں نہیں ہے وہ کریم عطا کر دے گا. وہ شہنشاہ لجپال ہے. جتنا تجھ سے ہو سکے تو کر لے. جو تو تجھ سے نہ ہو سکے, یہ نہ ہو کہ ہو سکے تو کہتے اللہ مجھے نہیں ہو سکتا, نہ جتنا تجھ سے نہ ہو سکے وہ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے میرے بندے جتنا تجھ سے ہو سکا تو نے کیا. استاد جی نے پوچھا اللہ کے پاس کون جائے گا آسمان پہ؟ ایک بچہ کہنے لگا بھائی میں جاؤں گا. کیسے جائے گا؟ شہر کی سب سے اونچی چھت تلاش کروں گا, سیڑھی لاؤں گا, سیڑھی رکھ کے سیڑھی کے آخری قدم پہ پہنچ کے کہوں گا مولا یہاں تک پہنچنا میرا کام ہے, آگے پہنچانا بلانا تیرا کام. میں فاستمعوا لہ وانصتوا پہ محنت کر کے دیکھوں تو صحیح. یہاں تو قرآن ویسے ٹھہر ٹھہر کے بہترین پڑھا جاتا اور موقع زبردست ہے. اور یہ تراوی تسبیح خانہ ان تراویوں میں سے ہے جہاں حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں؟ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے زندگی کے تجربے میں اس دن بیان کیے تھے. میرے تو سفروں میں زندگی گزری ہے, سفروں میں زندگی گزری. موقع ملتا ہے یہاں, یہ سعادت ہے. آئیں کیوں نہ پھر ہم آج کے بعد تلاوت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرائیں. چلو آج کا پیغام یہی ہے کہ کیوں نہ ہم تلاوت کے سننے کے ذریعے اپنے مسائل حل کرائیں. اچھا ایک تلاوت فرق ہے, ایک تلاوت وہ ہے جو ریکارڈنگ میں لگی ہے, وہ بھی تلاوت ہے. ایک تلاوت وہ ہے جو نماز کے دوران, وہ بھی تلاوت ہے. اور ایک تلاوت وہ ہے جو سال کے بعد تراویح میں ہے, اس کی شان اور ہے, اس کی شان اور ہے, اس کی طاقت اور ہے. وہ سال کے بعد پھر یہ نعمت سعادت ملے گی. یاد رکھیے گا, یہ سال کے بعد نعمت سعادت ملے گی. یہ اس کی شان اور ہے. اس شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ بس سال کے بعد سعادت ملے گی. تو تلاوت سن کے مسائل حل ہو گئے, رحمت آ گئی, اور رحمت آ گئی تو سب دروازے بند کھل گئے, دیواریں ٹوٹ گئیں, گلیوں کے اندھیرے ختم ہو گئے, راستوں میں اجالے آ گئے, اور رزق وسعت برکت کے دروازے کھل گئے. اور کیا چاہیے؟ تلاوت کے سننے میں یہ راز رکھا ہوا ہے, یہ راز رکھا ہے. اور راز بتانے والا بھی رب ہے, دینے والا بھی رب ہے. بس ایسے دے کے اللہ نے اب انتظار کر رہا ہے, آؤ کون کرتا ہے. راستے میں نے سارے بتا دیے ہیں, کرو اور دوں, بس کرو اور دوں. اس لیے جو حافظ ہے نا یہاں بیٹھے, جو قرآن نہیں سنا سکے یا جن طبیعت کھچکی ہوئی ہے یا تھوڑی سی ہے ایسی کہ وہ چاہتے ہیں آج کے بعد قرآن دن کے کسی حصے میں نفلوں میں سنانا شروع کر دیں, ابھی سے فیصلہ کر لیں. رات کو یہاں سنیں, تراویح میں سنیں, دن کے کسی حصے میں نفلوں میں سنانا شروع کر دیں. ایک دو بندے ساتھ لے کے نفلوں میں سنانا شروع کر دیں. ان پہ بھی رحمتوں کی بارش, سننے والوں پہ بھی رحمتوں کی بارش. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. اللہ ہماری حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما اور قبول فرما اور قبول فرما. دنیا بھی بہتر فرما, آخرت بھی بہتر فرما. الہی قرآن کا ادب, اس سے اس کے سننے کا احترام عطا فرما. ہمیں دنیا آخرت کی ساری سعادتیں میسر فرما. رمضان کی سچی طلب عطا فرما.
اللہ رمضان ہمارے لیے شکایتی نہ بنے، سفارشی بن جائے، بس یہ کرم اور یہ فضل فرما، تسبیحانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے بچا، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، آمین 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 برحمت۔ بیٹھے رہیں۔ کل ایک عمل ہوگا ظہر کے بعد، سورۃ النساء کا عمل صرف 7 دفعہ پڑھی جائے گی۔ کیوں جی 7 دفعہ پڑھی جائے گی؟ ہر بندہ 1 دفعہ پڑھ لے تو بے شمار دفعہ پڑھی جائے گی۔ یہ عمل بہت باکمال عمل ہے گھریلو جھگڑوں کے لیے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ اسی کی آیت ہے۔ گھریلو جھگڑے، بیماریاں، گھریلو آپس میں الجھنیں، طلاق تک نوبتیں پہنچی ہوں، اور گھر میں ناچاکیاں ہو، گھر میں نفرتیں ہوں، اور گھر میں بہت زیادہ مسائل مشکلات ہوں جن کے گھروں میں، وہ کل ظہر کے بعد اس عمل میں شامل ہوں۔ بہت کمال عمل ہے، سورۃ نساء کا ہر سال کیا جاتا ہے، ہر سال کیا جاتا ہے۔ سورۃ نساء کا یہ عمل ہر سال کیا جاتا ہے اور بہت ہی بے مثال باوقار عمل ہے، اور اس کے شامل ہونے میں برکتیں بہت ہوں گی، اور گھریلو زندگی آسان ہوگی، گھریلو مشکلیں دور ہوں گی، اور ناکامیاں اور پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اچھا، 3 نمبر ہال کھلا ہے، ہمارے جتنے بھی اہل حدیث حضرات بیٹھے ہیں وہاں تشریف لے جائیں، اٹھیں، اہل حدیث جو بیٹھے ہیں جائیں، اٹھ جائیں، جلدی کریں، اہل حدیث بیٹھے ہیں وہاں چلے جائیں۔ ابھی اور بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ وہاں چلے جائیں، 3 نمبر ہال میں، مفتی عادل صاحب انہیں لے لیں، اور بھی بیٹھے ہیں، عبد الباسط بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ چلا جائیں۔ ہاں جی، اور بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ جتنے بھی آج تک میں نے پیکج دیے ہیں آپ کر رہے ہیں؟ آسان ہے مشکل ہے؟ کیوں بھائی آسان ہے؟ درس کے دوران ہی کر دیتے تو اچھی ہوتا۔ کیوں جی سکون آ گیا؟ جب میرا درس ختم ہو جاتا ہے پھر یہ پنکھے بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سکون آ گیا، سکھ دسا۔ جتنے میں نے چیزیں پیکج بتائے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو قابل عمل ہو؟ اللہ والو بتاؤ تو صحیح، یہ ایسے ہیں کہ جو انسان عمل ہی نہ کر سکے، مشکل ہوں بلکہ مشکل ترین ہوں، ہے نا ایسے؟ تو پھر کر رہے ہیں، پکی بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ حضرات کو اللہ اور زیادہ برکت دے۔ اچھا، روزانہ آپ چلے جاتے ہیں، مجبوری ہے ضرور چلے جائیں، بعض میں دور جانا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، لیکن روزانہ ہم ایسے ایسے حیرت انگیز موتی بیٹھ کے چنتے ہیں، ایسے موتی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بیماریوں کے حل، مسئلوں کے حل، مشکلوں کے حل، پریشانیوں کے حل۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، مجبوری ہے تو چلے جائیں، بعض اوقات بعض کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس محفل میں یہ آدھے پونے گھنٹے کی ہوتی ہے، ایسے ہے نا، آدھے گھنٹے کے، پونے گھنٹے، ایسے میں ایسے موتی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو سہولت ہے تو اجازت ہے تو فوراً تشریف لے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ کچھ مجبوریاں کسی کی ہوتی ہیں۔ اگر سہولت ہو تو بہت کمال ملتا ہے، بہت موتی کھلتے ہیں، بہت برکتیں ملتی ہیں، اور حیرت انگیز کمالات کھلتے بھی ہیں، ملتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔ تو جو مقیمین حضرات ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، مقیمین جو یہاں قیام کرنے والے حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ کیسے گزرے؟ کتنے روزے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، پتہ چلا؟ اللہ
ایسا رب نے موسم ٹھنڈا کر دیا، سہانا کر دیا، رحمت بھیج دی، اور 5 روزوں میں پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ اکبر، پتہ ہی نہ چلا کہ 5 روزے ختم ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں آپ حضرات کہ آپ نے پہلی دفعہ کون آیا؟ پہلی دفعہ؟ اچھا ماشاءاللہ، پہلی دفعہ آپ تشریف لائے۔ آپ میں سے کون ایسا بندہ ہے جس کو بھیجنے میں ایک خاتون کا حصہ ہے؟ کوئی ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، خاتون؟ اچھا ماشاءاللہ، کسی خاتون نے آپ کو یعنی بھیجا، اچھی بات، اچھی بات۔ اچھا جو پہلی دفعہ آیا وہ اپنے مشاہدات بتائے، اپنے تجربات بتائے، کیا ہیں تجربات، کیا مشاہدات، کیا محسوس کیا، سنا کیا تھا اور پایا کیا؟ کوئی بتائے مجھے، کیا سنا تھا اور کیا پایا؟ گھر میں بے سکونی ہوتی تھی، یہاں آ کے سکون ملا، بہت زبردست بات بتائی۔ اور کیا ملا؟ اس وقت تو بولا کریں، میں بھی بولوں آپ بھی بولے۔ جی کہتے دارالعلوم حقانیہ کا فاضل ہوں، نماز کا مزہ یہیں آ کے ملا۔ جی کیا نام آپ کا؟ ٹھیک، یہاں آ کر راوی میں جو آپ نے آواز بتایا کہتے میں الرجی کا مریض ہوں، پانی کے علاوہ ہر چیز سے الرجی ہے۔ جو تراویح کے اعمال بتائے ہیں، پیکج بتائے ہیں، بس کہتے ہیں میری تراویح بالکل آسان ہو گئی ہے۔ جی کہتے میں گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہاں آیا ہوں 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سکون بھی ہے، اور کہتے ہیں توجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ جی کہہ رہے میرے اندر ایک روگ تھا جو کہیں بھی ختم نہیں ہوا، وہ یہاں آ کے ختم ہوا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں کہتے ہیں آ کے تلاوت زیادہ ہوئی۔ ہر بندہ اپنی کیفیت بتائے کیا ملا یہاں۔ جی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بہت جگہ اعتکاف کیا، پر اس جگہ مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جی کہتے ہیں سب اچھے لوگ ملے، خدمت کرنے والے ملے، یہاں ادب کرنے والے، احترام کرنے والے ملے۔ جی اور کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں۔ جی کہتے ہیں جادو جنات کے اثرات تھے، تو کئی پیسے، کوئی 3000 کوئی 5000 مانگتا تھا۔ جب سے یہاں آیا ہوں وہ جادو جنات ٹوٹے ہیں، اور رات میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں مجھ سے نکل گئی ہیں۔ اور کسی کو کیا ملا؟ ایسے محسوس ہوتا تھا میرے اوپر بوجھ ہے، ادھر آتے ہوئے وہ بوجھ مجھ سے ختم ہوا۔ اور کسی کو؟ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جسم کو لگ گئی تھیں، کوئی گناہ، کوئی چیزیں کہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن یہاں آئے پتہ چلا نہیں،
اس کے بغیر بھی زندگی لاجواب گزر سکتی ہے اور گزر رہی ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ کہتے میں اپنے مقام پہ کرسی پہ بیٹھ کے تراویح پڑھتا تھا. یہاں بغیر تراویح کرسی کے بہترین میں تراویح پڑھتا ہوں. اور کسی کا مشاہدہ؟ اچھا، یہ کرسی والی بات تو کئی لوگ بتا رہے ہیں. ان میں اکثر ایسے تھے مجبوری کی وجہ سے، بے مجبوری کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھتے تھے. اب کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ، پہلے 1-2 دن تکلیف ہوئی، احساس ہوا انسان ہے، خوشی سے تو کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن یہاں آ کے احساس اور رحمت ایسی ہوئی کہ کرسی چھوٹ گئی اور بہترین زمین پہ سجدے کا جو مزہ ہے وہ کہیں نہ ملا. تسبیح خانہ زمین کے سجدے کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. کون کرسی پہ تھا اور کرسی کے بغیر آپ کرسی پہ تھے، آپ کرسی پہ تھے، آپ تھے کرسی پہ، اور آپ بھی تھے. لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو اللہ سے مانگتے رہیں کہ اپنے مقام پہ بھی جا کر انشاءاللہ کرسی کے بغیر نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر، دیکھیں جی کھڑے ہو کر، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. اور کسی کا مشاہدہ؟ کہتے ہیں میں 15-20 سال سے جماعت سے وابستہ ہوں، پر جو سکون یہاں ملا اور حیرت انگیز ملا. جی ہاں، فرائض کے علاوہ جو اعمال ہیں ان کو کرنے کو خود بخود دل کرا اور توفیق ملی. جی پہلے ٹانگیں کھنچ جاتی تھی، زیادہ دیر کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. جہاں آیا ہوں سکون سے تراویاں نماز کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. اور کیا ملا؟ جی زندگی میں یہ کہتے ہیں کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا جو اب گزر رہا ہے. جی کہتے پہلے نماز عبادت میں وسوسے آتے تھے، جب سے یہاں آیا ہوں وسوسے نہیں آتے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا شکر گزاری کا جذبہ ہے. ایک کہتے ہیں صاحب نے بتایا کہ میں نے اسلام آباد، کراچی بڑی بڑی مسجدوں میں اعتکاف کیا تو میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا، یہاں آ کے عاجزی پیدا ہوئی. بڑی نعمت ہے. اور کہاں وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں میں ایسی جگہ جاب کرتا ہوں جہاں فحاشی بہت تھی، یہاں اللہ نے موقع دیا دل کا سکون بھی اور صفائی اور پاکیزگی بھی. اور بتائیں. جی کہتے ہیں روحانی منزل ابکری حویلی اور یہاں نور برستا مجھے نظر آتا ہے، روحانیت بہت ہے حجویری محل میں بھی. جی اور بتائیں کیا ملا؟ یہ شکر گزاری ہے، اور شکر پہ اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. ظہر کی نماز کہتے ہیں ساری زندگی مجھ سے رہ جاتی تھی، میں سو جاتا تھا، یہاں اتنی لذت آتی ہے کہ مزہ ہی اور ہے. اور بتائیں
یہ شکر گزاری ہے آپ کے اندر کی، آپ شکر گزاری، اور یہ جو شکر گزاری اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ جی کہتے ہیں یہاں کھانا کھاتے ہیں تو خود بخود اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ جی اللہ کا قرب ملا کہتے ہیں۔ اور بتائیں کیا پایا، کیا ملا؟ یہاں آ کے کسی عمل سے فائدہ پایا ہو، آپ کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا یہاں آ کے، اس کا حیرت انگیز فائدہ پایا، آپ میں سے کوئی بندہ بتائے؟ 3 دن کے چلے سے فائدہ ہوا۔ اور جی بولیں۔ کہتے ہیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے ہر کام میں بہت فائدے ہوئے، ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں بہت فائدہ ہوا، ہر لقمے میں۔ کہتے ہیں آپ کے حکم سے 2 انمول خزانہ پڑھ رہا ہوں تو بہت فائدے ہو رہے ہیں، بہت فائدے ہو رہے ہیں۔ اور جی بولے۔ ہاں جی سورۃ اخلاص کا عمل دیا تھا، کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے بہت مجھے فوائد حاصل ہوئے۔ جی کہتے ہیں رات کو سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یا 22 یا نورو پڑھتا ہوں، صبح تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی کہتے ہیں یہاں آ کے اعمال نبوی میں لگ گئے، کوئی ملنے آ جاتا ہے تو اکتاہٹ ہوتی ہے، چلا جائے میرا وقت ضائع نہ ہو، میں ذکر میں لگ جاؤں۔ اور جی کیا ملا یہاں آ کے، کیا پایا؟ کسی عمل سے فائدہ، کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہوا ہو یہاں آ کے؟ جی 12 نوافل، شادی بھی ہوئی اور اللہ نے بچی بھی دی، جو 12 نوافل جس کے ہر نفل میں 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ جو 11 اور 12 کی رمضان میں 11 نوافل 12 نوافل ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ جی سورۃ حدید کی پہلی 6 آیتیں، سورۃ حشر کی آخری 6 آیتیں پڑھ کے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دیا۔ سورۃ حدید کی پہلی 6 آیتیں اور سورۃ حشر کی آخری 6 آیتیں۔ ٹھیک جی مختصر بتائیے۔ بیٹے پہ کہتے ہیں کہ ناجائز قتل کا مقدمہ ہوا، آیت لطیف پڑھ کے شب جمعہ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور آیت لطیف پڑھی تو اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ جی کہتے ہیں زندگی مشکل ہو گئی تھی، 1100 دفعہ یا کہارو پڑھنے سے، سورۃ کوثر کے عمل سے دنیا ایسے ہے جیسے ہاتھوں پہ آ گئی ہے، ساری زندگی آسان ہو گئی۔ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران 7 بار پڑھتا ہوں، جو بھی کھاتا ہوں الحمدللہ ہضم ہوتا ہے اور شفا بنتی ہے۔ جی اور یہاں کی خدمت کرنے پہ اللہ نے بڑا نوازا، یہ بات بڑی زبردست ہے۔
آپ بھی ایسا ہے، کھانے کی خدمت میں، برتن دھونے کی خدمت میں، دسترخوان صاف کرنے کی خدمت میں، دریاں چٹائیاں بچھانے کی خدمت میں لگ جایا کرو، اس پہ اللہ بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ کوئی بلائے نہیں، خود بخود خدمت میں لگ جایا کریں۔ جی کہتے کھانے کے بعد کھانے کی دعا اور 3 بار سورۃ قریش پڑھنے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اور بتائیں کیا ملا؟ جی عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے پڑھنے سے نظروں کی حفاظت بہت ہوتی ہے۔ جی کہتے میرا ایک پرانا مرض تھا، کچھ نہیں 20 سال ہو گئے، وہ یہاں تسبیح خانے میں آ کے وہ ختم ہو گیا۔ جی کہتے تسبیح خانے میں جڑنے سے پہلے دنیاوی معاملات میں نظر اسباب پہ ہوتی تھی، اب اللہ کا فضل ہے، نظر اللہ پہ چلی گئی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ چلی گئی ہے۔ نعمت ہے، بڑی بات ہے۔ اور بتائیں جی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ نے تسبیح خانے میں میرا وقت گزرے، اللہ سے مانگا، آج میں خوش قسمت ہوں، کہتے ہیں میں تسبیح خانے میں بیٹھا ہوں۔ جی آج سے 3 سال پہلے نا اور کرا تھا تو بھارت کے رات کا بچارا وہ کرا تھا مجھے آس میں آیا تو آپ نے باتیں کی 15 سے 20 میں آپ نے بات کی تو میرا جتنی بھی ہے نا آج کبھی نہیں وہ ایسا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک دیا اور آپ کی مشکل جو جنگی ایک سال بعد مجھے وہ مل گئی، ایک سال بعد میری بابا جی 3 نمبر ہال میں جائیں، بابا 3 نمبر ہال میں جائیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں بابا صدیق جی۔ میں شادی کا چاند تک کی میری اچانک میں شادی ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال بعد میری ہو گئی، میری بیٹی کا میں تقریباً روز اس کی آپ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور روز اس کے پاس ہوتے بکرا پڑھتے تھے۔ تسبیح خانے کے اتنے فائدے بتائے، اتنے کمالات بتائے کہ تسبیح خانے میں آ کے کیا ملا، پوری سچی کہانی ہے ان کے پاس کہ مجھے اللہ نے بیٹا، نعمتیں، شادی، رزق، کیا رحمتیں عطا فرمائے۔ اور کون؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے سورۃ قریش دی تھی، جتنا لوگ مہینے میں کماتے ہیں میں 2-3 دن میں اتنا کما لیتا ہوں۔ سورۃ قریش جی۔ کہتے ہیں تسبیح خانے جڑنے سے پہلے میری زندگی بالکل غلط تھی، تسبیح خانے جڑنے کے بعد اللہ نے دنیا بھی دی، آخرت بھی دی، سب کچھ بہترین کر دیا۔ اور کیا ملا اور کیا پایا؟
جی آپ پہلی دفعہ کہاں سے آئے؟ جہلم سے آئے. کہتے ہیں بہت سکون ہے. کیا سکون ہے؟ سکون کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تسبیح خانہ کھانا دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر ایک ایک بندے پہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اچھا یہ بات سچ ہے، کہیں بھی آپ اعتکاف کریں محنت نہیں کی جاتی. کوئی سو رہا ہے تو سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے، کچھ نہیں. سارا دن سوتے سوتے بندوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. بلکہ پیسے بھی لیے جاتے ہیں کہ اس کا پورا نظم جو ہوتا ہے. تسبیح خانہ یہ نعمت جو انہوں نے بیان کی کہ محنت کرتا ہے. میں ایک لفظ اور بھی اضافہ کروں تسبیح خانہ محنت بھی کرتا ہے، منت بھی کرتا ہے منت. پاؤں پکڑ کے ہیں، محنت بھی کرتا ہے اور اچھا آپ نے منت کہا ہے. اچھا اچھی بات، پھر تو اچھی بات ہے. میں نے اسے محنت سمجھا. کہتے ہیں میں نے منت کہا ہے. تسبیح خانہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رہائش بھی دیتا ہے، ساتھ منت بھی کرتا ہے. جی کہتے ہیں پہلے باہر سے کھانا کھاتا تھا، پیٹ خراب ہو جاتا تھا. اب یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام پڑھتا ہوں تو معدہ ٹھیک رہتا ہے. اور جی کہتے ہیں تسبیح خانے سے جڑنے سے پہلے میں نماز بہت کم پڑھتا تھا. اب نماز پڑھتا بھی ہوں، مسجد کی امامت بھی کراتا ہوں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں. جی کہتے ہیں تسبیح خانے میں فرقہ واریت اور قوم پرستی نہیں. اللہ کرے آئندہ بھی ایسے ہو. جی اور آج آپ سے ہی سنوں گا. جی کہتے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے 3 نصاب میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے پڑھے تھے. اللہ نے بہت نوازا ہے اور بہت نوازا ہے. پوری دنیا آپ کا تسبیح خانہ لیتا ہے 22 سے اللہ نے دیتا دونوں جہان کی طرف. کہتے یہ پوری دنیا کا واحد ریکارڈ ہے کہ تسبیح خانہ لیتا ایک دھیلا نہیں، دیتا بہت زیادہ ہے. جی کہتے ہیں بیٹے کی دواؤں کی دکان ہے. ایک جوان 18 سال کا آیا اور کہتا ہے مجھے نیند کی گولی دو. میں نے اسے بلایا اور کہا کہ باوضو ہو کے درود ابراہیمی پڑھو، بہترین نیند سوؤ گے. جی کون سی کلاس میں؟ 7ویں کلاس میں. کہاں پڑھتا ہے؟ کہنے لگے بچہ میرا ہے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ٹیوٹر نہیں، سورۃ علم نشرہ پڑھتا ہے اور بہترین پوزیشن لیتا ہے. حفظ بھی کمپلیٹ کر چکا ہے، وہ بھی آن لائن. علم نشرہ سے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ٹیوٹر نہیں، علم نشرہ سے حاصل کر لیا اس نے. جی کہتے ہیں ابکری حویلی میں درود پاک کا چلہ کروایا تھا. کوئی بندہ بیمار ہو
میں خود بیمار ہوں، پڑھ کے دم کرتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی تسبیح خانہ عامل کامل بنا دیتا ہے۔ جی کہتے ہیں میری زندگی کی پہلی نماز تراویح ہے جو میں روٹین سے کر رہا ہوں، اور تسبیح خانے کی حاضری کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنا گھر عطا فرمایا اور رحمت کی۔ جی کہتے ہیں 7-8 سال سے میری نسبت ہے، میں نے 2019 میں بھی قیام کیا تھا۔ تسبیح خانے کے ساتھ کوئی غیبی ہاتھ ہے، کوئی غیبی نظام ہے، کوئی غیبی اللہ کی رحمت ہے اور خاص فضل ہے۔ جی اور کہتے میں نے آپ کے درس میں سنا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ جی ایک خاتون پہ سخت شیطانی جناتی چیزیں تھیں، انہیں بتایا حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھر سے باہر نکلے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور ان پہ سامان چیزیں رکھ کے جا رہی ہیں بلائیں۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہا آپ نے جو پڑھا ہے یہ حامیم لا ینصرون، یہ ننگی تلوار ہے، ہم جا رہے ہیں ننگی تلوار ہے حامیم لا ینصرون۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ کہتے ہیں نظری تسبیح خانے سے جو بھی وظیفہ ملتا ہے اس کی تاثیر انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جی کہتے ہیں 5 صورتیں 6 بسم اللہ، جب بھی سفر کرتا ہوں سیٹ بک کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس گاڑی میں چڑھتا ہوں سیٹ مل جاتی۔ جی تسبیح خانے میں جڑنے کے بعد غیبی نظام کی سمجھ آئی کہ غیبی نظام ہوتا کیا ہے۔ جی کہتے میں 2016 میں یہاں آیا تھا تو واش روم میں جو اور ہینڈل لگے ہوئے ہیں، وضو خانے میں پکڑ کے اٹھنے کے ہینڈل لگے ہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھنے، اب میں استعمال نہیں کرتا، اب میں صحت مند ہو گیا ہوں۔ کتنی عمر ہے؟ 65 سال عمر ہے، میں تسبیح خانے کی اتنی برکتیں ملی ہیں کہ میں صحت مند ہو گیا ہوں۔ ہاں جی 5 سے 6 بسم اللہ سے اکانومی کا ٹکٹ لیا، بزنس کلاس میں سفر کیا، اور تسبیح خانے میں نیت کی کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، رمضان میں ہی میں جانا ہے، تو اللہ نے سارا میرا انتظام کر دیا اور میں چلا گیا۔ اور جی یا حفیظ یا سلام کی برکت سے ریڈیٹر کا نظام سارا خراب تھا، کتنے گھنٹے گاڑی چلتی رہی، بعد میں خیال آیا
ریڈیٹر چیک کیا تو اللہ نے گاڑی بچا دی، یا حفیظ و یا سلام کی برکت سے۔ جی ہاں جی، اور کہتے ہیں میری ہمشیرہ پڑھتی ہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ ہمشیرہ پڑھتی ہیں اور امتحان میں بہترین نمبر لیتی ہیں۔ جی کہہ رہے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام پڑھنے سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ مجھے 1.5 سال سے یہاں میں ٹاؤن شپ دور جاتا ہوں، ناکے لگے، کوئی آج تک حادثہ، آج تک پریشانی، آج تک مشکل نہیں آئی۔ تسبیح خانے آنے سے اللہ نے 5 وقت نماز کی توفیق، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی تسبیح خانے کی برکت سے۔ کہتے ہیں تسبیح خانے کی برکت سے پاکستان اور بیرون ملک میں بہت لوگوں کو نفع ہو رہا، فائدہ ہو رہا، اللہ کا نام انہوں نے روشناس کرایا، تعارف کرایا۔ اور کہتے ابکری 2016 میں ایک دعا آئی تھی اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ تو کہتے ہیں میں نے جس کو بھی بتایا، وہ جس نے پڑھا، امتحان سے پہلے پرچہ نظر آ جاتا ہے، یعنی بندہ پاس ہو جاتا ہے۔ خواب میں کہتے ہیں پورا پرچہ نظر آ جاتا ہے۔ اچھا کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ کہتے ہیں میں صبح شام 7 دفعہ پڑھتا ہوں۔ یہ تو میرا خود بہت عمروں کا معمول ہے، بڑے عرصے کا معمول ہے۔ اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ پرچہ جو ہے وہ خواب میں دیکھ لیتا نظر آ۔ کتنے لوگوں کو بتایا ہوگا آپ نے؟ 3-4؟ کوئی ایف ایس سی، کوئی میٹرک والا 8-10 بندوں کو بتایا، سب کو فائدہ ہوا۔ اور کسی کا فائدہ؟ تسبیح خانے جڑنے سے پہلے میرے سر پہ ٹوپی آئی، سنت رسول آئی، لباس تبدیل ہوا، اندر باہر تبدیل ہوا، اور زندگی میں اللہ نے تبدیلی دی۔ اور مختصر کہتے ایک مارکیٹ میں گیا تو کسی مرد عورت کا سامان گم ہو گیا تھا، پریشان تھے، تو میں نے انہیں بتایا یا رب موسیٰ کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظامیہ والے نے طنزیہ انداز میں سنا کہ اس سے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے گئے تو سامان ان کا شکریہ ادا کیا، مل گیا۔ چلو بس آج اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اوپر بھی جانا ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں بھی لینی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ آج کی نشست میں آپ نے بتایا آپ کے فائدے، آپ نے اپنے فائدے بتائے۔ روز ہم اس طرح انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا چل رہے اور بہت فائدہ ہو رہا، ایک دوسرے سیکھنا، سکھانا، ملنا، ملانا، اور ایک دوسرے کے مشاہدات، تجربات سے استفادہ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ خیریں مل رہی، برکتیں مل رہی،
اور روحانیت مل رہی، روحانی طبی ٹوٹکے مل رہے، زندگی میں مشکلات کے حل مل رہے، پریشانیوں اور دکھوں کے طریقے کہ ان سے ہم کیسے نجات حاصل کریں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ تسبیح خانے کی برکت سے مل رہی۔ بس کوشش کریں ہلکے لگا کے نہ بیٹھیں، بالکل نہ بیٹھیں۔ تسبیح خانے میں صرف تسبیح خانے کا فیض لیں، تسبیح خانے کا فیض لیں۔ ادھر 3-4 بندے اس سے جڑ گئے، نہیں، عبادت کریں، اعمال کریں، تسبیحات کریں، اور یہاں مراقبے پہ محنت کریں، مراقبے کی کوشش کریں۔ ٹوٹا پھوٹا کرنا شروع کر دیں، پھر ایک وقت آئے گا، آ جائے گا، کرنا شروع کر دیں۔ مراقبے پہ محنت کریں، مراقبے پہ کوشش کریں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ خوش قسمت ہیں، یقین جانیے، خوش قسمت ہے۔ بڑی بڑی خانقاہوں میں اتنا مجمع آخری عشرے کا ہوتا ہے، اور پورا رمضان گزارنا یہ سعادت مند لوگ اور قسمت والے لوگوں کو یہ ملتا ہے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ نصیب والے ہیں، آپ مقدر والے ہیں۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ یہاں کھلایا پلایا سلائے بھی جاتے ہیں، ساتھ منت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔